بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے مجھے برا بھلا کہا ہے، مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو کے، کئی راتیں میں سو نہیں سکوں گا اس دکھ اور درد کے مارے. تو وہ دکھ میرے جسم کو پہنچا ہے یا میری روح کو پہنچا ہے؟ تو ویسے بھی ہمارے یہاں ایک ایکسپریشن ہے ہماری اردو زبان کا کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. تو زبان کا گھاؤ تو براہ راست روح پہ جاتا ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ چیز تنگ کرتی ہے وہ انسلٹ کا احساس ہے. وہ انسلٹ جسم سے تو نہیں ہوتی ہے، روح کو پر اثر انداز ہوتی ہے. تو جو عذاب ہے وہ زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے بنسبت جسمانی تکلیف کے. تو وہ دکھ زیادہ ہے. شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رشتے اعتماد سے چلتے ہیں. یہ اعتماد جتنا مضبوط ہوتا ہے، رشتے میں اتنی طاقت اور اتنی جان ہوتی ہے. اس معاشرے میں بدگمانیاں بہت زیادہ ہیں. ایک تو بدگمانی سے بچا کیسے جائے، اور اگر کسی رشتے میں بدگمانی آ جائے اس بدگمانی کو کیسے دور کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ رشتے اعتماد پر چلتے ہیں، اور بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو اعتماد کو کھا جاتی. جو میوچل ٹرسٹ ہے وہ جوپڑی میں چلا جاتا ہے. اس لیے جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ غالباً ہماری معاشرے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 30-35 سال میں، اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں بدلی ہیں. اور اس کی ایک اور پاسبل ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اس لحاظ سے ہمارا معاشرہ آج سے 50 سال پہلے بہت اچھا معاشرہ تھا کہ ہمارے یہاں بجائے مادی چیزوں پہ زیادہ زور ہمارا مورل ویلیوز پر تھا، اور اسی کو ہم مورل ویلیوز ہی کو ویلیو کرتے تھے. لیکن اوور دی پاسٹ 50 ایئرس کہہ لیجیے، ایک بڑی تبدیلی آئی کہ ہمارا فوکس شفٹ ہو گیا مورل ویلیوز سے میٹیریل ویلیوز پر چلا گیا. وہ فوکس شفٹ ہونے کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں ایک افراتفری کا شکار ہو گیا ہر انڈیویجول. اور انسان کے لیے، زیادہ تر انسانوں کے لیے، اپنی ذات زیادہ اہم ہو گئی کہ میرے میٹیریل گینز کہیں کم نہ ہو جائیں. یا تو جب انسان کا فوکس مورل ویلیوز سے ہٹ کے میٹیریل چیزوں پر چلا جائے گا تو وہاں بدگمانی یقینی طور پہ در آتی ہے. دین اسلام کو لے لیجئے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں الحمدللہ خود مسلمان ہوں، لیکن یہ ایک واضح چیز ہے، اس کا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں آپ کو کہ اسلام میں آپ دیکھیے کہ جو تعزیر ہے
وہ گنتی کی چند ایک چیزیں ہیں جس پر تعزیر جس کہتے ہیں حد جاری ہوتی ہے، باقی سب کو خوف خدا کے تحت چھوڑا ہوا ہے۔ اب جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ رشوت کے بارے میں یہ ہے کہ لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اسی طرح اسلام میں دینے پہ بڑا زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو ہم کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں اس کو بھی صدقہ کہہ دیا گیا۔ تو ہر قدم پر دینے پر زور ہے، لینے پہ نہیں ہے۔ جہاں انسان عادی ہو جاتا ہے دینے کا، تو وہاں اس کا فوکس آٹومیٹکلی مورل ویلیوز پہ چلا جاتا ہے، پھر میٹیریل پہ نہیں آتا، اور وہاں ایک نئی ہیبٹ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو الاؤنس دینے لگتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی بات بدنیتی سے کی بھی ہے تو آٹومیٹیکلی اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے آدمی کے کہ نہیں ہو سکتا، معلوم نہیں وہ کس موڈ میں تھا، اس نے کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ نہ ہو جو میں سمجھا ہوں۔ تو وہ اس طرح الاؤنس دے دیتا ہے دوسرے کو، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بدگمانی نہیں درمیان میں آتی۔ صحیح، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ دوسرا ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہو گئی کہ آج سے اگر 50-55 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں کسی سے گلہ شکوہ پیدا ہوا، کوئی ذہن میں بات آئی کسی کے بارے میں، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ ہم جا کے کلیئر کر لیتے تھے، اس کے ساتھ کہہ دیا کہ شاہ صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا فلاں وقت، تو آپ نے یہ فرمایا تھا، تو میں اس کا مطلب یہ سمجھاؤں، تو مجھے آپ سے ہی شکایت ہو گئی، آپ کلیئر کر دیں گے؟ بدگمانی ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ کمیونیکیشن بڑا ہمارا فریکوینٹ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم کرتے یہ ہیں کہ چیزوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں دل میں، ہم کلیئر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس خوف سے کہ ہم کلیئر کرنے جائیں گے تو بات بڑھ جائے گی، بدمزگی پیدا ہو جائے گی، دلوں میں فرق آ جائے گا، یا اور کچھ نہیں تو اٹ ول لیو اے بیڈ ٹیسٹ ان ماؤتھ۔ اب اس خوف سے ہم بات نہیں کرتے۔ وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے ٹھیک ہے سر، وہ ان بدگمانیوں کو پختہ کرتا چلا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ پھر اختلافات کی صورت اختیار کر جاتی ہے بات۔ ٹھیک سر، تو اگر کہیں ہمیں کسی وجہ سے کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی گمان گزرتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا مطلب یہ تھا، یا اس نے یہ کیا ہوگا، یا اس نے کہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم بڑا پولائٹلی مناسب الفاظ میں دوسرے آدمی کے ساتھ اس کو کلیئر کر لیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں گے کہ تعلقات کبھی زندگی میں خراب ہوتے ہی نہیں ہیں۔ سر، ہمیں صوفی کے جو روپ ہیں وہ ہندو بھگت ملتا ہے، سنت ملتا ہے، جوگی ملتا ہے، پھر مسلمان صوفی ہیں۔ انڈو پاک میں جو مسلمان آپ کو ملتے ہیں صوفیہ، سو کال ملنگ بھی کہتے ہیں، ان میں کیسے فرق نکالا جا سکتا ہے؟ بڑے ایسے ہیں جو بال بڑے لمبے کر لیتے ہیں اور دنیا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا یہ تقلید کے قابل ہیں؟ کیا یہ ہندو مذہب کے زیر سایہ جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہے؟ کس کی تقلید کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر ہمیں شاہ صاحب بڑے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو مجذوب بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے بڑے بڑے فالوور ہوتے ہیں، کئی ایسے جوگی ہیں جن کے بڑے بڑے فالوور ہوتے ہیں، تو فالو کس کو کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کرائٹیریا ایسا
کہ ویسے ایک مسلمان کے لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی ہے، لیکن کیونکہ انسان دکھ تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اسے رہنمائی چاہیے، کیا کرائیٹیریا؟ دیکھیے، ایک بات تو آپ نے خود فرمائی، اور وہی بنیادی چیز ہے کہ ہر وہ فعل، ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث و سنت سے ثابت ہو جائے، یا صحابہ کرام سے ثابت ہو جائے، وہ درست ہے. باقی سب ان کی صحت کوئی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے. یہ تو ایک بڑی سمپل، سادہ، بنیادی ایک فارمولہ ہے. ٹھیک سر. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ولی اللہ ہے. جب ہم ولی اللہ کہتے ہیں تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رب کا دوست ہے. ولی بمعنی دوست کے یوز کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک بار گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ بہت ہی پاکیزہ ہے. تو وہ اپنے اس بندے کو جو پاکیزہ نہیں ہے کیسے دوست رکھے گا؟ واہ، بہت خوبصورت. ٹھیک. رب صفائی پسند ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صفائی آدمی اس کے کپڑے اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اس سے اسمیل آ رہی ہے، اس کے جسم سے اسمیل آ رہی ہے، اس کے بال جو ہیں وہ میل سے جٹاؤں میں تبدیل ہو گئے ہیں. تو ایسا بندہ رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ رب بہت خوش گفتار ہے، بہت پاکیزہ گفتگو ہے رب تعالیٰ کی. قرآن پاک گفتگو ہی تو ہے. تو ایسا انسان جس کی گفتگو بہت زیادہ صاف ستھری نہیں ہے، یا وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اخلاق سے گرے ہوئے ہیں، وہ رب کا دوست کیسے ہو جائے گا؟ پھر دوستی کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ آدمی اچھا لگے گا جو آپ کی بات مانتا ہے. تو رب کے کلیئر کٹ احکامات موجود ہیں. جہاں کلیئرٹی بہت زیادہ نہیں ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اس نے اسے واضح کر دیا ہے ان احکامات کو. اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجیے. کپڑے بے شک پیوند لگے ہوں لیکن صاف ستھرے. پھر گفتگو بہت پیاری، بہت نرم اور بڑی پاکیزہ گفتگو. تو یہ چند ایک چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا دوست اگر کسی کو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی کیا صورتحال ہے. ان تمام چیزوں میں پیرامیٹرز. جو مجذوب ہے وہ تو بیچارہ سمجھ بوجھ اور عقل سے آ رہی ہے، غریب تو ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوا ہے. اس پر کوئی کلیہ قاعدہ، کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہوش میں نہیں ہے. صحیح. اس لیے ان کو تو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک سے. وہ تو بیچارہ ہوش سے عاری ہو گیا ہے. تو اگر آپ نے علم سیکھنا ہے، یا میں نے اگر علم سیکھنا ہے، عقل کی بات سیکھنی ہے، تو میں پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو سالک ہیں، جو ہوش و حواس میں ہیں. لیکن ان کے پاس جا کے پہلے میں انہیں بیٹھ کے ان کے پاس سال 6 مہینے انہیں پرکھ لوں، تول لوں، ناپ لوں. یہ نہ ہو کہ میں جلدی میں
کسی ایسی جگہ چل جاؤں کہ میں 3-4 مہینے کے بعد کہوں کہ وہ تو غلط، میری پہچان غلط تھی، تو اس میں انسان کو کافی دیر لینی چاہیے. سر ہم کتابیں بچپن سے پڑھتے ہیں، کہانیاں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، اور بالخصوص مافوق العقل باتیں کہانیاں زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں. اچھا، اس میں سر ایک کہانیاں ایڈ ہو جاتی ہیں صوفیہ اکرام کی جو بالکل ہی عقل سے ماور ہیں. لائک کسی بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 2 مہینے روٹی کھائے بغیر ایک ہی کمرے میں رہے، کوئی دریا میں کھڑے رہے اور ان کے پاؤں کا ماس مچھلیاں کھا گئیں، کوئی کنویں میں کتنے 21 دن الٹا لٹکے رہے. اس طرح کے کئی جو کہ میڈیکل نہیں مانتی سر ان کو، اس طرح کی کئی کہانیاں کیونکہ شامل ہو چکی ہیں، فیسینیٹ بھی بڑی کرتی ہیں. ہمیں ان کہانیوں کو پرکھنا چاہیے. کیا کبھی امت کو ایک اکٹھ کے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں کو نکال نہیں دینا چاہیے؟ کیا نکالنا بھی چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اور ایک یہ بھی سوال ہے کہ کہاں سے ایڈ ہو گئی، لاجک پہ تو یہ پوری نہیں اترتی. یہ اکثر بیشتر میری گفتگو ہوتی رہتی اس موضوع پر، اور میں ایک بات یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ کہانیاں اس وقت تک ہماری زندگی سے نکل نہیں پائیں گی جب تک کہ ہم اپنے کانسیپٹ میں کلیئر نہ ہوں کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس جس کو ہم درویش کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، صاحب علم کہتے ہیں، اس کے پاس جا کیوں رہے ہیں. میں تو ایسے صاحبان کی تلاش میں رہتا ہوں جہاں یہ پتہ چلے کہ صاحب یہ کوئی مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہے بندہ، اس کی دعا فوری طور پہ قبول ہو جاتی ہے. تو وہ جو میری تلاش ہے ایسے لوگوں کی، وہ تلاش مبنی ہے ایک بات پر صرف کہ میری دنیاوی کام ہوتے چلے جائیں، میری دنیا آسان ہو جائے. تو جب تک میرا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ صاحب علم لوگ جو ہیں، ان کا استعمال یہ ہے کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں اور میری دنیاوی مشکلات جو ہیں اس کے لیے دعا کریں، وہ دعا حل ہو جائے، میری کام حل ہو جائے. جب تک میں نے کرائٹیرین یہ بنائے رکھنا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کی دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، جب تک کرائٹیرین میں نے یہ بنائے رکھنا ہے کہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میری طرف صرف آنکھ اٹھا کے دیکھا اور میں اپنے وقت کا ولی بن گیا، تو یہ سب کہانیاں مجھے فیسینیٹ کرتی ہی رہیں گی. ٹھیک سر. میں ان کہانیوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں پاؤں گا. ٹھیک ہے سر. ہاں، جس دن میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ صاحب ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے بہت کشٹ کاٹے ہیں زندگی میں، بہت مشقت کی ہے، رب کی بندگی صحیح معنوں میں کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی ایک رحمت یہ ہوئی ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے، رب تعالیٰ نے اسے علم عطا فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دانش سے نوازا ہے. تو میں ان کے پاس جا کے وہ ٹریننگ حاصل کروں کہ میرے لیے آسان ہو جائے کہ میں رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکوں، اس میں دنیا نہ آئے. جب وہ غرض میری دنیاوی نہیں رہ جائے گی، صرف علم کا پہلو رہ جائے گا، تو پھر مجھے یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس آدمی کی دعا کی قبولیت کی پرسنٹیج کیا ہے، اس آدمی کے پاس کرامات کیا ہیں، اور اس آدمی کو کیا کیا
माफाकुल फितरत ताकतें हासिल हैं, फिर उधर मेरी नज़र नहीं जाएगी, मैं उनको खुद ही डिस्कार्ड करता चला जाऊंगा कि इनसे मुझे क्या लेना है, मुझे तो इनसे इल्म सीखना है और वो ट्रेनिंग लेनी है जिसके ज़रिए से मैं रब के रास्ते पर चलता चला जाऊँ। शाह साहब, इसमें मैं एक वजाहत थोड़ी सी चाहूँगा कि ये सब कहानियाँ घड़ी कैसे गईं, मतलब ये उनके ज़माने में क्या ऐसा था और क्या ये बाद में हुआ? मेरे ख्याल में ये सिर्फ ख्याल है, जी जी ये मेरा गुमान है। जी जी होता ये है कि जिन साहब के पास हम जाते हैं जी सर। हमें उनसे अकीदत होती है, सर उनसे मोहब्बत होती है, तो हम अपनी उस मोहब्बत की वजह से उनको ये समझते हैं ये सबसे अच्छे हैं। तो अगर कोई शख्स जिक्र करता है कि मैं एक ऐसे साहब के पास गया हूँ और वहाँ गया तो मेरे दिल में ये था, ख्वाहिश थी कि आज मैं भुना हुआ गोश्त खाऊं, तो मैं वहाँ थोड़ी देर बैठा, कुछ देर के बाद उन साहब ने एक अलमारी में से बॉल निकाला और उसके अंदर भुना हुआ गोश्त गर्म करके उन्होंने मुझे दे दिया, तो मेरे दिल की बात बूझ गई। जो साहब ये सुन रहे हैं तो उनको तो तौबा आएगा कि मेरे मुर्शद तो इनसे ज़्यादा बड़े थे। तो उन्होंने उससे बड़ी कहानी बयान कर दी कि नहीं, मेरे मुर्शद तो ये कर लेते थे। जब इन दोनों के बयानात पढ़े, तीसरे को और आया तो उसने अपने मुर्शद को उससे ऊपर पहुंचा दिया। तो यूँ बढ़ते बढ़ते ये चीज़ें फैलना शुरू हो गई। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारा मतमय नज़र, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इनके पास जाने का, वो होता ही दुनियावी है, तो हम उनसे फिर फैसिनेट होके उनसे मुतासिर, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम, और ऐसे लोगों के पास जाते हैं। सही। और फिर शिकायत का एक अंबार होता है हमारे यहाँ के, मैं वहाँ गया कुछ भी नहीं हुआ। वो जो बंदा है जिसके पास हम गए हैं, अगर वो वाकई साहिब इल्म है, सही। वो अपने बारे में कभी ये नहीं आपसे कहेगा मेरे पास ये क़ुव्वत, मेरा ये काम, वो, अगर वाकई साहिब इल्म है, वो तो आपको बुलाता है रब की तरफ। आप गए कि मैं दुआ कराना चाह रहा हूँ, कि नहीं ज़रूर मैं कर देता हूँ दुआ, लेकिन शाह साहब रब तो आपकी भी सुनता है, शायद मुझसे ज़्यादा आपकी सुनता है, तो आप बराह रास्त क्यों नहीं उनसे कहते हैं, रब से कहते, सुनेगा वो आपकी। तो अपने बारे में वो फौरी तौर पर आपसे एक बात कह देगा कि आइए बिस्मिल्लाह सर आँखों पे तशरीफ़ रखिए, जब जी चाहे तशरीफ़ ले आइए आप। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि रब से अगर मांगना है तो आप खुद मांगिए, वो आपको रब की तरफ धकेलेगा कि आप रब के साथ राब्ता रखिए, खुद मांगिए। ठीक है सर। अपनी तरफ नहीं बुलाएगा। सर इंसान एक मादी जिस्म है, इसमें रूह है, रूह को एनर्जी भी कहा जाता है। ये मादा और एनर्जी का मिलना ज़िंदगी है, इसमें से रूह निकलती है, इंसान मर जाता है। बाकी अनवा जानवर देखे जाएं, वो भी मरते हैं, रूह निकलती है, मर जाते हैं। ये जो रूह है, क्या इंसान की रूह और जानवर की रूह एक जैसी रूह है? कासिम साहब, यकीनी तौर पे उनकी रूहें जो अल्लाह ताला ने जब ये चीज़ें तख्लीक की हैं तो वो रूहें ही की शक्ल में तख्लीक हुई हैं। बाकी जो जिस्मानी डेवलपमेंट का अमल है या जिस्म के वजूद में आने का अमल, ये ज़्यादा सही है, वो तो आलमुल असबाब ही में मुकम्मल होता है। तो तख्लीक जो है वो तो रूहों की शक्ल ही में है, और फिर ये एक ख़ास प्रोग्राम के तहत इंसान का जिस्म हो या जानवर का जिस्म हो, बुनियाद सबकी
ایک ہی ہے، وہیں سے اس قطرے سے ہی جسم بننا شروع ہوتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. تو اس میں جان اس وقت پڑتی ہے جب اس میں روح داخل ہو جائے. تو انسانی قلب جو ہے اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا وائڈ ملے گا آپ کو، روح وہاں داخل ہوتی ہے. اصل بات تو روح کی ہے، جسم تو اس کے رہنے کی جگہ ہے. جو جیسے طوفان آ جائے، بجلی گر جائے، جنگ کا شکار ہو جائے تو مکان ڈھہ جاتا ہے. تو یہ جسم جو ہے یہ تو کسی وقت بھی ڈھہ جائے گا. سے اگر روح نکل گئی تو جسم قائم نہیں رہتا، پھر گل سڑ جاتا ہے. ٹھیک. تو روح ہی اصل چیز ہے، چاہے وہ انسان ہو، بے چینی یا دوسری جاندار چیزیں تو دور ہو جائے گی بڑی آسانی سے. اگر ہم جب بھی فرصت ملے ہم یہ یاد کریں کہ کب کب میں مایوس ہوا اور غیب سے مدد آ گئی، رب نے میرا کام کر دیا. جب کب کب میں مایوس ہوا کہ اب یہ میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، غیب سے مدد آ گئی. تو میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرتا رہتا ہے، لک آفٹر کرے گا. تو یہ جو بے چینی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اصل میں یہ پیدا ہوتی ہے سینس آف انسیکیورٹی سے. کوئی خواہش ہماری پوری نہیں ہوتی، ہم بے چین ہوتے ہیں. وہ جو سینس جو ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی، وہ اصل میں ہمارے اندر ایک طرح کی انسیکیورٹی پیدا کر رہی ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، اب سیکیور فیل نہیں کر رہا. تو جب ہم رب کی رحمتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر سے یہ بے چینی ختم ہو جائے گی. ایک عجیب یقین پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب میری مدد کرے گا، میرا رب مجھے لک آفٹر کرے گا. وہ میری پیدائش سے لے کے اب تک کرتا آیا ہے. بے شک. کبھی ہم اس کو اس پہلو سے دیکھ لیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے جسم پر ایک چیتھڑا بھی نہیں تھا، میرے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے میرے ماں باپ کے دل میں میری اتنی محبت ڈال دی کہ میری والدہ نے اپنے خون سے بنا ہوا دودھ مجھے پلا کے پالا ہے. میرے والد نے اپنے خون پسینے کی کمائی مجھ پر بغیر کسی غرض اور کسی لالچ کے مجھ پر خرچ کی ہے. تو یہ رب تعالیٰ نے ان کے دلوں میں میری محبت ڈالی، میرے زندہ رکھنے اور میرے پلنے اور میری پرورش ہونے اور میری تعلیم و تربیت، اس میں وہ محبت کام آئی ہے. تو یہ میرے رب نے یہ کیا ہے. پہلے لمحے سے، پیدائش کے فوراً بعد کے لمحے سے لے کے آج تک وہ مجھے لک آفٹر کرتا رہا ہے، تو آئندہ بھی کرے گا. یہ ایک یقین پیدا ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ پیدا ہو جائے گا، جو ہم میں نہیں ہوتا عام طور پر. تو بے چینی کا کوئی سوال ہی نہیں. جلد بازی کا یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک 10 بار پڑھتے ہیں اپنے جگہ جگہ کہ کوئی انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے حصے کا رزق کا آخری لقمہ بھی نہ کھا لے. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے. تو جو چیز میری تقدیر میں لکھتی گئی ہے وہ تو مجھے مل کر رہے گی. کوئی آدمی، کوئی فیکٹر، چاہے وہ وقتی کیوں نہ ہو، وہ مجھ سے وہ چھین نہیں سکتا.
تو میں اپنے ایلبو کا استعمال کیوں کروں؟ راستہ بنانے کے لیے کونی کا استعمال کیوں کروں؟ تو میرے اندر ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون پیدا ہوگا جو جلد بازی میری ختم کر دے گا. اور وہ جلد بازی اس میں ان معنوں میں نہ لے لیں جو پھرتی کے معنوں میں آ جائے. پھرتی تو اللہ کو بڑی پسند ہے کہ رب تعالیٰ کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا. رب تعالیٰ پسند کرتا ان لوگوں کو جو ہر وقت اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں عمل کے لیے. رب کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں، کاہلوں کو پسند نہیں کرتا. تو میں پھرتی سے آپ کو منع نہیں کر رہا، میں جلد بازی سے منع کر رہا ہوں.